کا بڑا شور ہے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے پوری لائبریری قائم کر رکھی ہے، دارالفتہ قائم کر رکھا ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ہر مسئلے کا اس کو حل دیا جاتا ہے۔ آپ بھی ان سے ملنے کے لیے، ملنے کی غرض سے ان کے دارالفتہ میں پہنچ جاتے ہیں، مفتی اعظم مکہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں جیسے ہی مفتی نے دیکھا، دیکھنے کے مفتی اعظم مکہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے لگتا ہے عجم سے آئے ہو۔ کہا ہاں عجم سے آیا ہوں۔ کہا لگتا ہے عالم بھی ہو۔ الحمدللہ میں عالم ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مولویوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی مولوی کسی کو دیکھتا ہے تو اس سے مسئلے کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا نوجوان ہم تم سے کوئی مسئلہ پوچھے کیا آپ جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا حضور آپ تو مفتی اعظم مکہ ہیں، آپ کیا، آپ تو لوگوں کے لیے، آپ نے تو آپ تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہر مسئلے کا حل آپ دے دیتے ہیں، ہر مسئلے کا جواب آپ دیتے ہیں۔ آپ کہنے لگے الحمدللہ میرا یہی کام ہے، جو بھی مسئلہ لوگوں کا آتا ہے لے کر لوگ میرے پاس لے کے آتے ہیں میں ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات ہر مسئلے کا جواب میں یوں حل کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر آج ہم بھی آپ سے کچھ مسئلہ پوچھیں گے۔ کہا نوجوان پوچھو کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرات جب اتنا کہا تھا کیونکہ انہیں بھی اپنے علم پہ بڑا فخر ہے، علم پر بڑا ناز ہے، کیونکہ مفتی اعظم مکہ ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے مفتی ہیں، ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ میرے مقابلے کا مفتی کون ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اپنے علم پر ناز کرنے والے مفتی اعظم مکہ ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا پھر حضرت یہ نوجوان کہتا ہے آپ ذرا میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو جوان پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ نے یوں تو زندگی میں بہت مرتبہ غسل کیا ہے، لیکن جو آخری غسل کیا تھا، جو آپ نے آخری غسل کیا تھا، اللہ اکبر، آخری غسل جو مولا کائنات حضرت علی نے کرایا تھا، اللہ اکبر، اس غسل کا پانی کہاں ڈالا گیا، وہ کس جگہ پہنچا، اس کا مسئلے کا مجھے جواب دے دیجیے۔ جب اتنا کہا مفتی اعظم ہکا بکا رہ گئے ہیں، عجب حال ہے، ایسا مسئلہ تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا ہے۔ آپ نے کہا اے نوجوان تمہارے مسئلے کا جواب کل دیں گے۔ حضرات آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں، اپنے دارالفتہ میں چلے جاتے ہیں، اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں حضرات کتابوں کو پلٹ رہے ہیں، کتابوں کے پر پلٹ رہے ہیں، کبھی بخاری کو دیکھتے ہیں، کبھی ترمذی شریف کو دیکھتے ہیں، کبھی مشکوٰۃ شریف کو دیکھتے ہیں، کبھی تفسیر قرآن میں دیکھتے ہیں، کبھی تفسیر پلٹتے ہیں، کبھی حضرات بخاری شریف پلٹتے ہیں، لیکن کہیں بھی مسئلے کا جواب نہ ملا۔ اب بڑے پریشان ہیں، اس پریشانی کے عالم میں اب آواز لگائی ہے حضرات جس کا کہیں حل نہ ہوتا ہو مدینے والا اس کا حل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کی بارگاہ میں پریشانی کے عالم میں بس وہ لگا کے بیٹھے ہیں، آقا آپ نے بڑے فلسفوں کا جواب دیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ فلسفی آیا اشاروں میں مسئلے کا جواب دیا۔ حضرات گرامی جیسا مسئلہ لے کے آیا یا رسول اللہ آپ نے اشاروں سے جواب دیا ہے۔ اگر آج نوجوان کا جواب میں نے نہیں دیا، اللہ اکبر، اگر یہ جواب میں نے نہیں دیا تو میری عزت نکل جائے گی، لوگ کیا کہیں گے مفتی اعظم مکہ سے جوان کا جواب نہ دیا گیا۔ اسی سسپن میں ہے، سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد میں جیسے ہی سوئے آنکھ لگی آپ کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، اور جب چمکا نا ستارہ قسمت کا چمکا، چمکتے ہی حضرات کیا دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں چلا کر ہو گئے ہیں۔ فرمایا کیوں پوچھ کیا بات ہے، کیوں پریشان آتا ہے، کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ کہنے لگے ہو آقا آج عجم سے ایک نوجوان آیا تھا، جب سرکار تشریف لائے آپ کے پیچھے ایک نوجوان ہے، سرکار کا ایسا نورانی چہرہ جس کے لیے قرآن و دعا کہتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات اس نورانی چہرے پہ یہاں تک کہ اس سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، آپ نے دیکھا پیچھے ایک نوجوان ہے لیکن اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا، اس نور کی کرنوں میں اللہ اکبر حضرات لباس نظر آتا تھا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے، آج سوال مجھ سے یہ کیا گیا ہے کہ یہ بتاؤ سرکار کو جو آخری غسل مولا کائنات حضرت علی نے دیا تھا اس غسالے کو کہاں ڈالا گیا، اس پانی کو
रसूलल्लाह, ये मसला मैंने हदीसों में तलाश किया, मुझे कहीं नहीं मिला है। आका मेरी लाज रख लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे मसले का जवाब नहीं दूंगा, मेरे पीछे जो ये नौजवान है इससे पूछ ले। हजरात उसने उसके बाद में उस नौजवान से कहते हैं, ए नौजवान, मेरा मसला ये है, आज मुझसे किसी ने सवाल किया है, ये बताओ सरकार के आखिरी गुसाले का पानी कहाँ डाला गया, आखिरी गुस्ल का पानी जो हजरत अली ने गुस्ल दिया था वो पानी कहाँ पहुँचाया गया है। जब इतना कहा ना तो हजरत गिरामी आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी को आसमान पर उठा दिया और उठाने के बाद में बादल बना दिया और बादल को हुक्म दिया कि बरस जा। वो पानी के कतरे जहाँ जहाँ गिरे थे वही वही मस्जिदें बन गई हैं। हजरात आज अकबरी मस्जिद में हम बोल रहे हैं, ये भी इस जगह पर भी हजरात यानी सरकार के आखिरी गुस्ल का कतरा गिरा है। हजरात जिस जगह देखे आखिरी कतरा गिरा, उसके बाद में सुबह जब नमूदार होती है, जैसे ही बेदार होते हैं मुफ्ती आज़म मक्का और देखने के बाद सुबह दारुल इफ्ता में बैठते हैं, सुबह दारुल इफ्ता में बैठते हैं और बैठने के बाद में अब देख रहे हैं वो नौजवान कहाँ चला गया जो मसला, क्योंकि अब मिल गया ना मसला, अल्लाहु अकबर। आपने उस नौजवान को तलाश किया, लेकिन वो जब आते हैं अब नहीं पूछ रहे हैं तो कहने लगे, जवान तुमने कल सवाल किया था उस मसले का आप जवाब पूछते क्यों नहीं हो। फरमाया जवाब मिल गया। कहाँ हाँ मिल गया। आपने फरमाया जो कहा तुमने कहा था ना कि जो सरकार के आखिरी गुस्ल का कतरा पानी कहाँ गया था, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया कहाँ देखा, ये मसला कहाँ मिला आपको। जब इतना कहा ना ये मसला कहाँ मिला, किसी किताब में देखा, कहा किताब में तो नहीं देखा, अल्लाहु अकबर। कहा फिर क्या हुआ कि मैंने नबी से पूछा है, कहा सही बताते हो तो तुम्हें नबी ने बताया है, अल्लाहु अकबर। अब वो खामोश है, कहा तुम बताते हो कि मैं बता दूं, कहा तुम ही हजरत गिरामी, कहा तुम्हें मालूम नहीं था, अल्लाहु अकबर। कहा बताओ तुम बताओ। मेरे गौस ने बताना शुरू कर दिया कि तुम हुजरे मेरे पास से मसला सुनने के बाद में हुजरे में गए, तुमने तलाश किया किताबों में नहीं मिला, परेशानी के आलम में सो गए। रात में यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आपने सवाल रखा, मेरे आका ने फरमाया था इस नौजवान से पूछो। फरमाया हाँ इसी एक नौजवान ने मुझे बताया था। कहा उस नौजवान को पहचानते हो? कहा मैं तो नहीं पहचानता। जब इतना कहा नहीं पहचानते हो तो कहा तुमने देखा है? कहा नहीं। क्या लिबास उसका ऐसा तो नहीं था? फरमाया हाँ लिबास तो ऐसा ही था। तो आपने फरमाया ए मुफ्ती आज़म मक्का सुन ले, वो कोई जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि बगदाद का गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी मैं ही देता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं ही देता। जब तो कहा ना फिर वो मुफ्ती आज़म कदमों पे गिर के बोले जो आला हज़रत ने कहा था उस ज़बान में कह लिया जाए, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाबा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाबा तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।